مسجداں جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے۔ سپیکر آ گئی پولیس، جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا۔ اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی؟ اللہ، حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے۔ ہاں جی، اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیا بکریاں لے گئے سی تے انہیں جدو دسیا نا جی انج بھیڑیے میرے نال گل کیتی، حضور نے فرمایا انج نہیں، میں مجمع لواندا ہن دس میری شان کے دی۔ حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہنے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا؟ جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، توجہ توجہ جی، او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملکن فی السماوات، فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں، اے جلسہ نہیں کرنا جی۔ مدنی صاحب نے بھی کئی پریشانیاں کی تھی، دھمکیاں دی گئی، بچہ لگدا دھمکیاں دی گئی۔ کیوں جی؟ ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا، دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا، دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو۔ دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانو بھی دسو۔ پاکستان تو ہڑیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا، حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا، اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ۔ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا ہوں، بالکل میں تواڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ ساڈے کو پاور ہوندی تا اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی۔ بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا، انہوں کا بچے آتے صحیح، انہوں بھی اسی جواب دینا۔ وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو ہمانوں نہ بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی، لڑ ہوئی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوئے تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کمن جی چلیے جی تو پٹیاں بھی نہیں سن بندیاں۔ میں جس اسلام دیاں گلہ کرنا وہ اسلام ایوے، ہاں جی وہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آکھت امن نال کم از کم شام اچھتا ہوتے امن کراؤ نا، امن دے درس دیو۔ سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے۔ اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے، اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن۔ توجہ بھائی، اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو، مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سی باتیں کرتے ہو؟ کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو۔ اللہ، ہاں جی، میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا، میں منن والا بندہ۔ ہاں جی، میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا؟ یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ، فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اللہ، تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی؟ بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا۔ اللہ
اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فل اقبال مکرمتن و فل جبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. واہ 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 واہ، آگے بڑھنا عزت ہے. توجہ، حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے. لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے. پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ، یہ عزت ہے. نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے. جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے. اور فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن. حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے. اللہ اللہ، یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا. یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے. ننگ آر ہے، شرم بیسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے. اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے، کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا. کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا، پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے، پھر ڈنگی آ جانی، پھر قیامت تک حافظ دین ہوری تو نہ آئے گا نا جناب. ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے. بھاویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی، لیکن ہوئے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوئے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں. اللہ اللہ، ہاں جی. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. ہاں، امیہ ابن خلف سی نا، امیہ جیڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن، طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ. آپ نے فرمایا اپنا کام کرا، بوتھا سبھاڑ. ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو، ساڑا سردار ہے. فرمایا چپ کرا کمینیا، میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے. تو اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی، ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا، حضور دے غلامہ دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی، جدو آیا نا بدر دا موقع، ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی، وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن، تو نہ جاویں بدر، تو نہ جاویں. ابو جہل آیا، انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی، تو ساڑا سردار ہے، چلو الوداع تے کر آن آگے. اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو، تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچھ لائے گئے. کیوں جی بدر اچھ پہنچا کہ نہیں؟ اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچھ فرشتے دھکا لا کے انہوں لائے گئے. تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر آلے دن، نسی جاوے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی. ہاں، اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو، بدر میں امن کا درس نہیں دیتا. 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا. کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب، کہندے لو جی لے لے. کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا، دیندے جی لوگ جی دیندے جی ہیں تو سب بننا ہے، اینوں کی رکھنا ہے، دیو. رب نہ جو لوگوں جو کہتے ہو ایک دیو تو وہ 70 تک 700 تک دیتا ہے تو مولی خادم دی جیب نہیں لگتی. کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے. وہاں وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے. میں کہتے تسی کڈو جناب، اسی چلا رہے ہیں تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی تھی، پھر بھی تسی کہندے ہو چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے. چوں نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی، مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے؟
نہیں جی 52 एकड़ ہے, 52 एकड़ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है ना जी, तो ये 2 मुरब्बों से ज्यादा 2 مربعوں سے زیادہ ہے. اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ, تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے, خربوں کی وہ جگہ ہے, وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے. اور وہاں قصور کے ایم نے سب نے مل کر سازش کی بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں, گاہک بھی لگا دیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا. ہاں جی, وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے. تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں, اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ آپ جمع ہوئی ہوں گے ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے, تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے. وہ امانت ہے امت مسلمہ کی. انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے, بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی, بہت ساری بڑی مسجد بنے گی. وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے. تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں. حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے, حضرت کا وہاں وہ اتنی جگہ ہے. تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم, میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا, انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ. آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے, فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے. فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی؟ انہیں ڈگی بند کر دی تھی, کہتے جی معذرت جناب. فرمایا بندے دی پہچان ہونی چاہیے. 10 سال تینوں نوکری کرتے ہوئی تینوں اج تک پتہ نہیں چلیا کہ ڈگی غلط چیزاں لے جان والے کون ہوندے تے محمد عربی دے غلام کون ہوندے. اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں, کان بند کر دیں. جو بھی بات کرے اس کا پیچھے ہٹو. جیڑا انہوں نے کام کیتا ہے وہ کر کے وکھا, یا اے وجہ کوئی لیا تو پھر گل کر. تاجدار ختم نبوت. رات وہ گجرانوالے سے مہمان ہمارے گھر گئے تو ان کے شیر خار بچہ جو ہے نا جی, اس کو بھی وہ اس کی چھوٹی بہنیں ساتھ تھی, تو وہ شیر خار وہ جب کہتی تھی نا تاجدار ختم نبوت, وہ بچہ بولتا نہیں, ابھی دودھ پیتا ہے, وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا. حیران کن بات ہے. ہاں جی بالکل صحیح, حضرت فرما رہے ہیں بالکل صحیح بات. تو جب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہنچ گئے, اللہ رسول کا فضل و کرم ہوا اہل سنت و جماعت پر. اب آپ ہی سہارا ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا. باقی میں پاک آرمی سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ شاہد خاقان کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ہوا, تو آپ کی مہربانی, وہ یہی تلاش کرتے ہیں نا کہیں ایٹم بم تو نہیں ڈال کر لائے. یہ اس لیے چیکنگ ہوتی ہے نا پاکستانیوں کی, بھائی کہیں یہ پیٹ میں ایٹم بم تو نہیں لائے پاکستان سے. تو ہمارے پاس تو ایٹم بم محدود ہیں, امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہے. لہٰذا جو بھی امریکی اب ایئرپورٹ پر آئے, پاک آرمی جو ہے نا اس کی تفتیش کرے, انہوں نے وہی کچھ کرے جڑا شاید خاقان نال انہوں نے کیتا ہے. بالکل پھر ساڈا وقار بلند ہوتا ہے. چین کرن تو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ. جناب کوئی قومی غیرت بھی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم تو پاکستان کا ہی ہے نا, جو بھی ہے, نکھٹو ہے, جو بھی ہے, تو اس کو کپڑے اتروا کر اس کی تفتیش کرنا, یہ تو پورے پاکستان کی تذلیل ہے. تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ یا تو اگر آپ ایئرپورٹ پر پیرا نہیں دے سکتے تو ایئرپورٹ سارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر. پکی میں تو اے ساڈے منڈے جڑا نا زمین تے تھلو بھی انہاں دا ایٹم بم کٹ کے لیان. اوتے جڑا امریکی اترے گا انہوں ساری زندگی یاد رہے گا کہ نہ شیراں نال وا پیا تھا. کوئی گل کرنے والی, ان کو اتنا بھی, یعنی اتنا وہ کھلا ہوا سور بن گیا امریکہ کے, اتنے پاکستان کے بڑے عہدے پر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں, تو باقی عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا بکواس کرتے ہوں گے. اس کا منہ توڑنا بڑا ضروری ہے. اور ان کی جناب سارے امریکیوں کی کرو تفتیش,
ہاں انہاں دے منہ وچ پاؤ آلے انہاں دے ڈیڈ جائے تو بڑ بڑ کرے انہاں کہ تو تے ایٹم بم پا کے آیا انہوں پھر اور لیبارٹری چ لے جاؤ وہ لیبارٹری پھر اتنے گھنٹی کھڑکاؤ انہاں کہ نہیں تیرے اندر ایٹم بم ضرور ہے وہ پرزے لے آیا انہوں کہ ہن تیرا ڈیڈ پھاڑنا ہے کیڑا کیڑا پرزا تو رکھیا مجال ہے کوئی امریکی اندر گل کرے خدا نے وہ بندے ہو کوئی جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اپنے آپ کو بدلو کوئی امت کا وقار جو ہے اس کو بحال کرو اگر آپ نہیں کر سکتے تو واللہ ہم آپ کو ایسے بچے ٹریننگ شدہ دیں گے کہ پورے ایئرپورٹ یاد رکھے گا کہ آئے سن جڑے جناب نہ اتنے کتے رکھن دی لوڑ ہونی نہ مشینہ رکھن دی لوڑ ہوئی ساڑھے منڈے دی اکھاں ہی ہوئی جان جڑے مشین تو بھی اگے نکل جانی جوانے خوش گلے جی رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہاں جی فراست المؤمن فإنه ينظر بنور حضرت فرما رہے ہیں حدیث پاک پڑھو اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کہ اللہ سے ڈرو اب جو ہے وہ فراست مومن سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اقبال نے بھی اسی کا ترجمہ کیا جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ کہ لگا ایڈا سونا تے ایڈا جناب خوبصورت لباس پایا تے دی نگاہ انجے پہندی سی جی میں شیر شکار وال پہ بمکتب علم میشی را بیا موخت لیکن اقبال کہندا ایڈا شیر سی جی دی نگاہ شیر نالوں بھی زیادہ تیز سی وہ سکول وچ گئے تے اوتھے بیڑاں دی کہانیاں پڑھیاں تے پھر وہ بھی بیڑ بن گیا ہاں وہ بھی بیٹھ جا کے پڑھے میسر نہ آیا برگے کا اقبال کہندا انہوں تو پھر ٹوٹے ہوئے تن کا بھی میسر نہ آیا اور پھر امریکی ایئرپورٹ تے جا کے کپڑے لوا کے چیکنگ کرایا ہنسنے والی بات نہیں ہے بچوں یہ رونے والی بات ہے ہاں جی یہ شیر ہوئے تو شیر تو پھر شیر ہی ہوتا نا جناب لیکن آپ نے اس کو علم جو ہے وہ بھیڑوں والا پڑھایا تو وہ کہتا میں واپس جا رہا ہوں تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں ہمارے پاس غوری میزائل ہے شاہین بھی ہے عبدالی بھی ہے ابابیل بھی ہے یہ خالد ٹینک بھی ہے دنیا کی بہترین فوج بھی ہے میں اس ملک کا سربراہ ہوں چلو تو آڈی ایسی دے تیسی لیکن ایک گل تے وہ کر سکتا نا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے